یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سوالوں میں سے ایک ہے. غصہ آ جاتا ہے. اکثر آپ کی ایک وہ ویڈیو دیکھی تھی کہ بھائی میں غلط بات نہیں برداشت کرتا, برداشت ہی غلط بات کرنی ہے. یہ کیا بات ہوئی, غلط بات برداشت نہیں کرتا, غصے کو کنٹرول کرنا. غصہ بہت آ رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو کوشش کروں گا مختصر وقت میں بتا سکوں, ویسے تو اس کے لیے وقت ذرا زیادہ چاہیے. ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے جس کو ہم فور برین کہتے ہیں. فور برین جو سامنے والا حصہ ہے, یہ وہ برین ہے جو لاجیکل تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ, آؤٹ آف باکس سولوشنز, یہ اس کا رسپانسبل ہے. اور ایک حصہ ہے جس کو ہم مڈ برین کہتے ہیں, وہ چھوٹا سا ہے, جیسے مرغی کا جو سر کے اندر جو دماغ ہوتا ہے نا, بالکل صحیح. جو مڈ برین ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ہماری ایموشن کو, ہمارے غصے کو, ہماری نفرت کو, اور ہمارے کسی بھی جذباتی کیفیت کو, اور اس میں سیکسول سینسیشنز بھی شامل ہیں. اچھا, ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں سسٹم جو ہیں یہ آپس میں سنکرنس ہو کر کام کرتے ہیں, اس طرح کہ 90% کنٹریبیوشن اوپر والے حصے کی ہوتی ہے اور 10% کنٹریبیوشن مڈ برین کی ہوتی ہے. آپ مجھ سے کوئی بات کی آپ نے جو بڑی محبت, جیسے آپ نے آتے ہی ہمیں ایک دم اٹھ کے کھڑے ہوئے, آپ نے گلے لگے, آپ نے کہا السلام علیکم فلانا, تو اس میں 90% آپ کی لاجک تھی, 10% آپ کا ایموشنل ری ایکشن تھا. آپ کو مجھ سے ایک تعلق ہے, ایک محبت ہے, آپ میں آیا ہوں, آپ نے میرا استقبال کیا. اگر یہ ریشو 90 اور 10 کی ہو تو آدمی خوشی میں خوش ہوگا, غم میں غمزدہ ہوگا, پریشانی میں پریشان ہوگا, مگر اس کو لاجیکلی انالیسس کرے گا. لیکن اگر یہ 10% والا حصہ بڑھ جائے, جس کو ہم امیگڈلا ہائی جیکنگ کہتے ہیں, سوری ٹیکنیکل ٹرم میں عام لوگوں کو مناسب نہ ہو, اس میں وہ حصہ بڑا ہو جاتا ہے. اس میں جب بھی ہمیں کوئی ڈیٹا ملتا ہے تو ہم اس ڈیٹا کو لاجیکل پرسیو کرنے کی بجائے ایموشنلی پرسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اب اس بات کو میں اور بھی آسان کر کے بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ڈیٹا آتا ہے تو جو بنا ہوا دماغ ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے, اور جو بنا ہوا مزاج نہیں ہے وہ الفاظ کو پکڑتا ہے. مثلا نادر میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. اچھا, اب کہیں وہ ہمارے گھر آئے, ہم نے ان کی عزت کی, انہوں نے کہا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کی ٹانگیں نہیں توڑنی, اور میں نے کسی کی توڑی بھی نہیں آج تک, اور میں توڑ سکتا بھی نہیں ہوں. لیکن آپ اس بات کو دل میں لے جائیں گے. لیکن اگر آپ کا ذہن بنا ہوا ہے نا, اور آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے, آپ کہیں گے یار مجھ سے دگنی عمر کے تھے, ہمارے گھر آئے, انہوں نے آ کے کہا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ ان کو اتنا انہوں نے یہ کہنا پڑ گیا, میں پتا تو کروں کہ کیا بات ہے. تو پہلے جواب میں جب آپ نے کہا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں, آپ کہے آپ نے دیکھی نہیں میرے گھر کے باہر گارڈ, توڑ کے دکھائیں ذرا میری ٹانگیں, توڑ کے دکھائیں, آپ ہوں گے اپنے پاس. تو اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو اس کا مطلب, اگر آپ کو غصہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. اگر آپ نے کہا کہ سر پلیز آپ مجھے بتائیے مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ کو یہ کہنا پڑا کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, تو یہ بندہ وہ ہے جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے. تو اب لہٰذا اب اس کمپلیکس بات کو ایک سمرائز کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہر وہ شخص جو الفاظ کو نہیں پکڑتا, الفاظ کے پیچھے جو بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اور ہر وہ شخص جو پہلے سوچتا ہے پھر محسوس کرتا ہے, اس کو غصہ نہیں آتا. جس میں اس کی ریورس عادت ہو, اور وہ اب سوال ہے وہ ہوتا کیوں ہے, اس میں ہماری جینیٹکس شامل ہے, ہماری تربیت شامل ہے, ہمارے ماں باپ کا رویہ شامل ہے, ہمارے حالات کا رویہ شامل ہے, ہماری ریلیجس ٹیچنگ, ڈپریشن اور حالات بہت میٹر کرتے ہیں. جی, مرد کا تعلق پیسے سے بہت زیادہ ہے. بھائی جیب میں پیسے نہیں ہے, سیریس بیٹھا ہوا, جوتی کتنے اے پہیے تو داپتا صحیح ٹھا چماٹ لگا دیا. اب بات یہ ہے کیوں اس کی جیب کا معاملہ جو ہے, آئی ڈونٹ نو کہ آپ سیکنڈ کریں نہیں کریں کہ بھائی مرد حضرات کا تعلق جیب سے, اب جیب پہ پیسے بلا وجہ ہنس رہا ہے, تو یہ پیسے کا کہیں تعلق ہے؟ دیکھیے اس کا تعلق ذہن کے بنے ہونے سے ہے نادر. جو پیسہ ہے, کوئی بھی چیز جو نعمت ہے نا, وہ کسی کے اندر عاجزی بھی پیدا کر سکتی ہے اور کسی کے اندر عجیب قسم کا غرور بھی پیدا کر سکتی ہے. پیسہ کوئی بھی چیز, صحیح, حتیٰ کہ نماز. ہمارے ایک بزرگ نے یہ کہا کہ جس شخص کا ذہن نہیں بنا ہوا, جس کے اندر اس کے اندر کیپیسٹی پیدا نہیں ہوئی, اس کی نماز اس کے دل میں باقی بے نمازیوں کی نفرت پیدا کرے گی, اس کو باقی سب لوگ جہنم کا ایندھن نظر آئیں گے. اور جس کا دماغ بنا ہوا ہے, جو تربیت یافتہ ہے, اس کی نماز باقی بے نمازیوں کے لیے اس کے دل میں شفقت اور محبت اور رحم کا جذبہ پیدا کرے گی. تو اس لیے چاہے پیسہ ہو, چاہے عہدہ ہو, چاہے فیم ہو, چاہے ڈگری ہو, چاہے کچھ بھی ہو, اس کے لیے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کا دماغ کتنا تربیت یافتہ ہے.
تربیت یافتہ دماغ میں نعمت اس کو بڑھا دے گی اور غیر تربیت یافتہ دماغ کے اندر نعمت اس کو گھٹیا کر دے گی. واہ. تو اس لیے ہمیں نہ پیسے کا ہونا بہت انسان کو بڑا کرتا ہے, نہ ہونا چھوٹا کرتا ہے. اسی طرح غریب ہونے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, غریب ہونے سے کوئی بڑا بھی نہیں ہوتا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں پیسہ حاصل نہیں کرنا چاہیے, لیکن پیسہ ایک ذریعہ ہے. اصل مسئلہ پیسے کا ہونا نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ کہ پیسے سے آپ نے کیا کیا. منی از ناٹ اے پرابلم, پرابلم از واٹ یو ہیو ڈن ود دا منی. کیونکہ پیسہ ایک ذریعہ ہے, پیسہ پرپز نہیں ہے. اس کی مثال آج ہم نے جو ڈو انٹرنیشنل میں آج تھا سیمینار, میں نے ان سے یہ عرض کی کہ آپ کو ایک دریا پار کرنا تھا. اب آپ کے پاس کشتی نہیں ہے, آپ نے درخت کاٹے, اس کے پھٹے بنائے, کیلیں ٹھوکی, کشتی بنا لی, کشتی پر بیٹھ کے دریا پار کر لیا. اب آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کشتی تھی, آپ دریا پار کر کے کشتی آپ نے سر پہ رکھ لی. میں اس کشتی کو کیوں اتاروں, اسی کشتی نے تو مجھے دریا پار کرایا ہے, میں اس کو کیسے چھوڑ دوں. ارے بھائی, ایک وقت تھا جب کشتی کو پکڑنا تھا, ایک وقت ہے جب اس کو چھوڑنا ہے. اسی طریقے سے میں پیسہ حاصل کرتا ہوں کیونکہ اس سے میں اور پیسہ حاصل کر کے پھر اور پیسہ حاصل کروں, جس کے ذریعے اور پیسہ حاصل کر کے اور کیلکولیٹر بنے ہوئے. تو یہ تو احمقانہ بات ہے. پیسہ لے کے کرنا کیا ہے, جو کرنا ہے وہ اصل چیز ہے. تو اس لیے جو آپ کی بات ہے وہ بہت ہی یعنی مزدار بات ہے ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے, اور اچھا آپ نے ایک مزدار بات کی. محاورہ کہا جاتا ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں ہیں, جو یا تو پسند ہے اسے حاصل کرو, یا جو حاصل ہے اسے پسند کرنا. تو حاصل کو ہی پسند کرنا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے, یہی ہے. کیونکہ معاشرے میں یہ ہے, جی اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے, دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہے. یہ بھی ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب, کہ بھائی کسی اور کے پاس کوئی چیز آ گئی ہو, یار یہ کیا ہوا ہے, پوری رات ڈپریشن میں, گاڑی کیسے لے لی بھائی اس نے. صحیح ہے, یہ چیز بھی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم انسان کے اندر مقابلہ کرنا جو ہے نا وہ انسان کی فطرت ہے. اب آپ کا یہ ٹاور ہے, میرا یہ ٹاور ہے, میرا آپ سے مقابلہ ہے. صحیح ہے. اچھا, اب اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اپنے ٹاور کو اوپر کر لوں. یہ بھائی میں کیسے کروں, میں نادر علی کیسے بنوں, میں کیسے بنوں, یا آپ جاوید اقبال کیسے بنے, یا کوئی دوسرا کیسے بنے, کیونکہ ہر ایک کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے. لیکن ایک آسان طریقہ یہ کہ آپ کے ٹاور کو نہ توڑ دوں تاکہ دونوں برابر ہو جائیں. مقصد تو یہی تھا, یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ برابر کرنا ہے. لیکن یہاں سمجھنے کی ایک بڑی اہم بات ہے, اور وہ بہت ضروری بات ہے, وہ یہ ہے ہم سب کا مقابلہ ہے, مگر ہم سب کا مقابلہ اپنے آپ سے ہے. جاوید اقبال کا مقابلہ یہ ہے کہ 2018 میں جو جاوید اقبال تھا 2023 میں وہ بہتر ہونا چاہیے. اور بڑے بزرگوں کی اگر آپ بات سنیں تو جو سوار کے دن جاوید اقبال تھا, منگل والے دن اس سے بہتر جاوید اقبال ہونا چاہیے. ہم سب کا مقابلہ ہے, مگر ہم اپنے اپنے ٹریک میں بھاگ رہے ہیں, ہمارا دوسرے کے ٹریک کے ساتھ کوئی مقابلہ اپنے سے ہی ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے.